السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ذرا ان سے تھوڑا مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کا نعرہ ہے علمی کتابی، کہ آپ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو میرا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ انجینئر صاحب کا دفاع کیوں کرتے ہیں، جب کہ آپ کے بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں مرزا صاحب کے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے مرزا صاحب حجت نہیں ہیں، ہمارے لیے ہم اس کے مقلد نہیں ہیں۔ تو جب آپ اس کے مقلد نہیں ہیں، جب آپ کے لیے وہ حجت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا اتنا بڑھ چڑھ کے دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ اتنا سر کیوں کھپاتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ پھر کیوں اس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو منافق اور جہنمی اور گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں؟ اگر یہی کوئی اپنے بزرگ کا دفاع کرے، اپنے کسی امام کا دفاع کرے، اپنے کسی عالم کا دفاع کرے، تو آپ کو ایسے آگ لگتی ہے کہ جیسے کوئی جہنم کے اندر کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو، اس طرح آپ اپنے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں آپ اپنے بابے کا دفاع کرتے ہیں؟ آپ کیوں انجینئر صاحب کا دفاع کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس کی حمایت کے اندر باتیں کرتے ہیں؟ اگر تو آپ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اگر آپ کے سامنے صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی قابل حجت ہے، تو پھر آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ ہر بات کے اوپر مرزا صاحب نے یہ کہا تھا، انجینئر صاحب سے میں نے یہ سنا تھا۔ تو اسی کا نام تقلید ہے بھائی، اور کس کو تقلید کہتے ہیں؟ کس پتھر کا نام تقلید ہے؟ کس درخت کا نام تقلید ہے؟ اور کس کا نام تقلید ہے بھائی؟ یہ بھی تو سمجھاؤ نا۔ آپ کرو تو وہ علمی کتابی، کوئی کرے تو گمراہ۔ یہ دورہ معیار، یہ لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا تو صرف آپ قرآن اور حدیث کی بات کیا کریں، اس سے آگے تشریح بھی نہ کیا کریں۔ آپ لوگوں کے صرف قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا کریں اور ترجمہ بھی نہ کیا کریں، ترجمہ لوگ خود کریں۔ جیسے مرزا صاحب اکثر اپنے یہ کلپ کے اندر کہتے ہیں کہ انگریز سے فیصلہ کروا لیں، انگریز جو سمجھے گا وہی اصل ترجمہ ہوگا۔ تو مرزا صاحب آپ اس کے اوپر بھی تبصرے نہ کیا کریں۔ پھر اگر آپ جیسے ان پڑھ جاہل کے تبصرے ہی ہم نے قبول کرنے ہیں، تو پھر ہمارے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے سامنے بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ تابعی بھی ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ائمہ کو چھوڑ کر، ہم فقہا کو چھوڑ کر آپ کی تقلید میں لگ جائیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ جاہل، گمراہ، فسادی لوگ یہ تو آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی عقل مند، کوئی علمی، کوئی علم کا ذوق رکھنے والا، کوئی آخرت کو مقدم سمجھنے والا، یہ میری یاد رکھنا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ سنجیدہ طبیعت نہیں دیکھ رہا۔ سارے ڈرامہ دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والے اور فساد کی بات کرنے والے، اس کو آگ لگا، اس کو آگ لگا، صرف یہ باتیں آپ کے جو قریب بیٹھنے والے ہیں، جو آپ کی سننے والے ہیں، صرف یہی باتیں ان کے پاس ہیں۔ اور طعن اور تشنیع، اس عالم کی غیبت، اس عالم کی برائی، علماء کی کمیوں کو اچھالنا، یہ آپ کا مذہب اور دین ہے۔ ایک عام مسلمان کی کمی کو اچھالنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عام مسلمان کی جہاں یہ عزت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، تو آپ جو ان کے نائبین ہیں، جو اللہ کے رسول کے دین کے ورثاء ہیں، آپ اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، صرف یہی ان کا مقصد ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ اس نعرے سے 4 پیسے تو کما سکتے ہیں، جاہلوں کے امام تو بن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کوئی اہل علم، کوئی سنجیدہ یہ آپ کے کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ اور کسی کی بات کی جو سند ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے اس وقت کے جو اہل علم ہیں وہ اس کی تائید کریں۔ آپ کا حلقہ احباب وہ سارے کا سارا ان پڑھ لوگوں کا ہے، وہ سارے کا سارا اندھے مقلدین کا ہے۔ جو بات آپ کہتے ہیں
وہ آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں، کوئی اس میں تحقیق نہیں کرتے، کوئی اس کے اندر قرآن انہوں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرزا صاحب سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی حدیث کو کھول کے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرزا صاحب یہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی جو تفسیر اور تشریح، جو صحابہ، جو تابعین، جو تبع تابعین، جو فقہا، جو علماء دین سمجھے ہیں، وہ اصل تفسیر اور تشریح ہوتی ہے، نہ کہ جو مرزا صاحب سمجھے ہیں۔ وہ میں تو حیران ہوں مرزا صاحب کے ماننے والوں کے اوپر، اتنا بے وقوف تو گدھا بھی نہیں ہوتا کہ جتنے بے وقوف مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، کہ مرزا صاحب کی ہر سچی جھوٹی کو مانی بھی جا رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے لیے مرزا صاحب حجت نہیں ہے، اس کی تقلید بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کے مقلد نہیں ہیں۔ اور بھائی اگر آپ مرزا صاحب کے مقلد نہیں ہو تو پھر اپنے امام کی، اپنے بابے کی، اپنے پیر کی، اپنے محدث کی، اپنے مجدد کی پھر کیوں اتنی تعریفیں آپ کرتے ہو؟ اگر آپ کے اندر طلب ہے تو جہاں آپ مرزا صاحب کے بیان سنتے ہو وہاں دوسرے علماء کے بیان بھی سنا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرزا صاحب کس طرح سرعام آپ کے ایمان کا قتل کر رہے ہیں، کس طرح آپ کے ایمان کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، اور کتنا خوبصورت نعرہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے ایمان کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اور مرزا صاحب صرف قرآن اور حدیث کا متن پڑھا کریں، قرآن کی صرف آیات پڑھا کریں، حدیث کا صرف متن پڑھا کریں، آگے اپنی تشریح نہ بیان کیا کریں۔ جب آپ اپنی تشریح بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سارے فقہا سے زیادہ عقل مند ہوں، میں محدثین سے زیادہ عقل مند ہوں، میں جتنے بھی بزرگان دین گزر چکے ہیں میں ان سب سے عقل مند ہوں، جس طرح میں نے دین کو سمجھا ہے آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ آپ اس میں زبیر علی زئی صاحب کے حوالے نہ دیا کریں، آپ اس میں البانی صاحب کے حوالے نہ دیا کریں۔ تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بابوں کی مانو، دوسرے بابوں کو چھوڑ دو، میرے ائمہ کو مانو، دوسرے ائمہ کو چھوڑ دو، میری تفسیر کو مانو، دوسرے مفسرین کو چھوڑ دو، حدیث کی تشریح وہ مانو جو میں کہہ رہا ہوں، دوسرے محدثین کی چھوڑ دو۔ یہ سارا کچھ آپ کی باتوں سے نکلتا ہے۔ تو افسوس مرزا صاحب کے اوپر اتنا نہیں ہے مجھے کہ جتنا مرزا صاحب کے جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں، جو اندھا دھند مرزا کی پیروی کرنے والے ہیں، کہ جن کو آج مرزا کے آگے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے ان کے اوپر زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے پنجابی کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ جدھر لگی گلی ادھر ٹر چلی، تو یہ 100% فٹ ہوتی ہے مرزا صاحب کے مقلدین کے اوپر۔ اور میری یہ بات یاد رکھیں، اگر خالی ترجموں سے ہی دین سمجھ میں آ جاتا تو اللہ رب العزت عرب والوں کے اوپر صرف قرآن ہی نازل فرماتے، ساتھ میں نبی کبھی نہ بھیجتے۔ اور ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر اور صحابہ کے زمانے کے اندر بھی، کہ صحابہ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی ان کو پھر بھی وہ صحیح طرح نہیں سمجھ سکے، اللہ کے نبی کی طرف ہی رجوع کیا انہوں نے۔ تو اس لیے بھائی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خود قرآن پڑھیں، خود حدیث پڑھیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ خود مطالعہ کریں قرآن اور حدیث کا، لیکن ترجمہ اور تفسیر وہ نہ بیان کریں جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ تفسیر آپ وہ لیں کہ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور فقہا محدثین نے جو بیان کیا ہے، تو پھر آپ کو صحیح راستہ ملے گا، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اور اگر ہم معیاری زندگیوں کو نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی معیاری نہیں بنے گی، ہمارے اعمال کبھی معیاری نہیں بنیں گے، ہماری عبادات کبھی معیاری نہیں بنیں گی، ہماری دعوت کبھی معیاری نہیں بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری محنت معیاری ہو، ہمارے سارے اعمال معیاری ہوں، ہماری زندگی معیاری بنے، تو معیاری لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں آپ۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون کون سے ہیں، اس کی تفسیر خود قرآن نے بیان فرما دی ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ ہیں وہ ہستیاں، یہ 4 طبقے ہمارے لیے اللہ نے معیار بنائے ہیں کہ یہ انعام یافتہ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور ایسے کامیاب لوگ ہیں کہ جن کی کامیابی کی گارنٹی خود قرآن دے رہا ہے۔ مرزا صاحب کے اندر شہرت کا جراثیم بھی آ سکتا ہے، مال کا لالچ بھی آ سکتا ہے،
لیکن یہ جو ہستیاں ہیں ان کے اندر کوئی ایسا جراثیم پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگیاں کھپا دی اپنی دین کے لیے، جنہوں نے فاقوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے۔ ہم ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن ان کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس۔ اگر ان مستیوں میں آپ نے گزار دیا تو اب یقین جانے بڑے خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام ہوتا ہے صرف آپ کو حق بات پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔